اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ کتاب ہے جس کی آیتیں پہلے محکم کی گئیں، پھر خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع کرو۔ وہ تمہیں ایک متعین مدت تک اچھی طرح بہرہ مند کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو اس کے فضل کا مستحق ہے اپنے فضل سے نوازے گا۔ لیکن اگر منہ پھیرو گے تو میں تمہارے اوپر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہو، یہ اپنے سینے موڑتے ہیں کہ خدا سے چھپ جائیں۔ خبردار، جب اس مقصد سے اپنے اوپر چادریں لپیٹتے ہیں، جو اس وقت بھی اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب اے پیغمبر، اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگو مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو یہ منکرین ضرور بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے دنیا کے اس عذاب کو ٹال دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے۔ سنو، جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر اپنے کسی فضل سے نوازیں، پھر اس سے اسے محروم کر دیں تو لازماً شکایت کرے گا، اس لیے کہ وہ جلد مایوس ہو جانے والا اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی ہو ہم اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا کہ میری سب مصیبتیں مجھ سے دور ہوئیں، اور پھولا نہیں سمائے گا، اس لیے کہ وہ بڑا اترانے والا اور شیخی بگھارنے والا ہے۔ اس سے وہی مستثنیٰ ہیں جو صبر کرتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی۔ سو ان کے اس رویے کی وجہ سے اے پیغمبر، تم اس میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو جو تمہاری طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور اس بات پر تنگ دل ہو رہے ہو کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو پھر تم بھی اسی طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر کیا تم مانتے ہو؟ یہ اس لیے منکر ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ انہیں بتا دو کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب ملیا میٹ ہوا، اور ان کا کیا دھرا اب باطل ہے۔
سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کے پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور تمہارے مخاطبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اس کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے۔ سو اے پیغمبر، تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، اس لیے کہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں۔ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت کے منکر ہیں۔ وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے، اور نہ خدا کے سوا ان کا وہاں کوئی حمایتی تھا، تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اور جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اس پر اس کی قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں، اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے مجھے خاص اپنی جناب سے رحمت بھی عطا فرمائی، اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی، تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اگر ایسا کروں تو پھر میں ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے
وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر چسپاں کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے، میں اس سے بری ہوں۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا، اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے، پھر ان قریب جان لوگے کہ وہ کون ہیں جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لو، نر و مادہ دو دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار البتہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے فوراً عرض کیا پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا اے نوح اتر جاؤ، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے بعد کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔